ہائے سجاد 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 ہائے سجاد. اسد رضا بخاری صاحب آپ لاہور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان دے انہاں دی آمد تو قبل. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرمان. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. کل ایمان یک زمان. نعرہ حیدری حیدری. بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی قلب حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا الہدیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امام سجاد. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریف القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر ایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود بڑے شہنشاہ کے حضور ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الكافرین مذل المنافقین امین مرتجس
قرین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ کوشش ہوتی ہے جہاں بھی میں خطاب کروں ریت کو سردار کے لقب ضرور دوں کوئی پتہ نہیں کعبے سے کس نام سے آواز آئے اس مقدس منبر کا وارث ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث توحید کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث وقت معلوم جو مانے اس کا وارث جو نہ مانے اس کا بھی وارث سادات کا وارث متنی عزاداروں کا وارث علماء کا وارث خطباء کا وارث مسکین یتیم غریبوں کا وارث خصوصاً جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث یہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز محور کائنات امام مہدی وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم وغصب فضائلهم وغصب ولایتهم وغصب نصرتهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا شکر گزار ہوں صاحب و زمان کا جس مولا نے آپ سب کی زیارت کا پھر مجھے موقع دیا تھوڑے بہت ایک ہی خطاب ہوا ہے آپ کے اس شہر میں میرا تھوڑی بہت واقفیت شاید تھوڑی بہت باتیں پچھلی دفعہ کی شاید آپ کو یاد ہو اپنی طبیعت اپنا مزاج بالکل ہی مختلف ہے اس نیت سے آیا ہوں آپ کے پاس اللہ کرے جو ناصر بچ گئے ہیں لبیک کہہ دے سردار ڈرنے کی ضرورت گھبرانے کی ضرورت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا دنیا پریشان کرتی رہے بھئی تم اس قابل نہیں ہو تمہاری اوقات ہی کیا ہے منبر پہ کھڑے ہو کر پوری علمی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر صاحب الزمان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں دنیا کو کہو لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا ویسے آپ کے سردار کا لقب ہے لوح محفوظ لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا بخت و مولا کے بلانے پہ بدل جاتے ہیں دو چار طبیعی گفتگو باتیں اس کے بعد سید سجاد کا ایک واقعہ اور پھر سرکار کے مسئلہ کوشش کریں گے تھوڑے ٹائم میں زیادہ گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے کوئی تھوڑا سا آج لیٹ ہو جائے میرے کھاتے میں ڈال دیجیے غصہ نہ کیجیے گا ٹھیک ہے کبھی کبھی آنا ہوتا ہے مجھے اندازہ ہے کوتاہی ہے کہ تھوڑے سے ہم بھی لیٹ ہو گئے امید ہے آپ معاف بھی کر دیں گے اور جو گزارشات میں پیش کروں لوح دل پہ محفوظ بھی کریں انگنت درود و سلام کے پاک وارث پر کہ جو آج بھی وجہ خلقت کائنات بن کے کائنات کو باقی رکھ کے بیٹھا ہے
جملے جملے میں غور کیجئے گا. درود و سلام اس درود و سلام کے پاک وارث پر کہ جس کی موجودگی کی وجہ سے عزاداری قائم ہے. درود و سلام شہنشاہ معظم سلطان مکرم کی مقدس و مقدر بارگاہ میں جو آج بھی زمانے کا علی بن کے سلمان جیسوں کی تلاش میں گہری بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سید جی آج زمانے کا علی بن کے سلمان جیسوں کی تلاش میں شاید مجھے بھی کوئی سلمان میسم گوزر مل جائے. یہ بہترین یونیورسٹی ہے سلمان بننے کی, میسم تمار بننے کی, گوزر بننے کی. مقدار پتہ کہتے ہیں ہم بن سکتے. ارے بھائی اگر تم نہیں بن سکتے تو 1400 سال پرانے سلمان کا تذکرہ آج کیوں کرتے ہو؟ تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا, میں تھوڑی تمیدی باتیں دو چار آپ کی خدمت میں. اگر نہیں بن سکتے اظہار کیوں کرتے ہو؟ سنتے کیوں؟ چھوڑو بھائی وہ تذکرہ تھا. سلمان آپ سے داد لینے نہیں آتا زبان پہ, سلمان آپ سے کہنے آتا ہے. جملہ عالمی صاحب سید سرکار سلمان آپ سے کہنے آتا ہے میں 1400 سال پہلے کا سلمان, میں بڑی منزل پہ منا بن گیا اور تم میں بھی کوئی سکت ہے کہ تم بھی منا بنو. سیدی تھینک یو. کہ تم میں بھی ہے کوئی طاقت, کوئی سکت, کوئی ارادہ کہ تم بھی منا بنو. بھائی ہم اس قابل کہاں, ہم سلمان جیسے بنے ہم منا بنے نہیں. میرے محمد نے سلمان کو منا بنا کے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کم از کم سلمان کے نقش قدم پہ چل پڑنا, منا ہم تمہیں بنا دیں گے. مختصر سے مختصر تاریخ سلمان کی یہ ہے کہ سلمان نے اپنے مولا سے مولا مانگا. مختصر شارٹسٹ اپنے مولا سے مولا مانگا. کئی دفعہ مولا نے سلمان کچھ مانگ, قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے آقا جن کو آپ جیسا مولا مل جائے. مصر تمام یہ بھی وہی عاشق ہے جس نے مولا سے مولا مانگا ہے. بوزر کمبر مقدار یہ بھی وہی عاشق ہے جنہوں نے مولا سے مولا مانگا ہے. نمبر پہ کھڑا ہوں. یہ ایک شدید واجب الاحترام ایک میں نقطہ دینے لگا ہوں. ہے کسی میں ہمت مفسر مورخ میں مجھے ضرور جواب دے, کسی علی کے نوکر نے علی سے علی کے سوا کچھ مانگا ہو؟ کوئی ایک نوکر نہیں. ہر نوکر کا اپنا معیار ہے. جس نوکر کو بھی دیکھو وہ ایک ہی معیار پہ نظر آتا ہے, بس علی مل گئے اور کیا چاہیے, علی مل گئے اور کیا چاہیے. علی کہتے رہے کچھ مانگو, کہا آپ مل گئے. آپ کے علاوہ کائنات میں کوئی قیمتی چیز ہے؟ صاحبان عقل تھے, صاحبان شعور تھے. بھائی شیر عباس صاحبان عقل اس لیے تھے, ان کو پتا تھا ایسی چیز ان سے مانگنا کہ جو قبر کے باہر رہ جانی ہے. کس عاشق کا میں کس انداز میں اظہار کروں. ہر عاشق مولا سے مولا مانگ رہے ہیں. کیا صرف مولا سے مولا مانگ رہے, ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں. بھائی صاحب یہ بڑی بڑی دنیا کہہ دیا جی اللہ ہمیں اہل محمد کے نقش قدم پہ چلا ہے. الوی بھائی سید سرکار آپ سے لے کر میرے شیر عباس تک آخری بندے تک کسی کے باپ کی جرت نہیں وہ اہل محمد کے نقش قدم پہ چلے گئے. کسی کے بعد وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے جو آل محمد کے نقش قدم پہ چلے. زیادہ سے زیادہ فتوے لگا دیں گے, ممبر پہ کھڑا ہوں. ہاں مانگا کرو پروردگار ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی. میرا کیا معیار ہے, میں آل محمد کجا دور کجا بشر. سلمان کے مصر کے بزرگ کے مقداد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا ہو اور بندہ سکھی رہتا ہے نوکروں کے نقش قدم پہ چل پڑے. سکھی رہتا ہے, عزت بھی بنتی ہے,
اچھا نہیں، کربلا میں سردار نے کتنا بڑا انعام دیا، شاید یاد ہو، نہیں میں پچھلے 15 شعبان کے ضمن میں نہیں بات کر سکا، مختصر سرکار نے عاشقوں کو شیر عباس اولیاء اللہ بنایا، اولیاء اللہ بنایا، بعد میں ائمہ سلام کر کے انصار اللہ بھی کہتے ہیں، زیارات میں جاتی ہیں ہم ان کو سلام کر کے، ہم بھی انہی کے فرامین پہ اولیاء، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا انصار اللہ، نقطہ دینے لگا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یونان اس نقطے کو ضائع نہیں کرے گا، لوح دل پہ رکھے گا، مولا کی عزت کی قسم جو خود عاشقوں کو ولی اللہ بنائے وہ کیا ہوگا؟ جو عاشقوں کو ولی اللہ بنائے، جو عاشقوں کو انصار اللہ بنائے وہ کیا ہوگا؟ بھئی بندے زیادہ سے زیادہ ولی اللہ ہی بن سکتے ہیں نا، اب لڑائی ہونے ہی نہیں چاہیے ولی اللہ پہ۔ یہ کل آن دا ریکارڈ ہے، یہ بات مجلس پڑھی مولوی اسماعیل شاہ صاحب بخاری نے، ایسا جنمی میں بھی ادھر ہی تھا، انہوں نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا بادل نوکر کے در پہ جائے گا، بادل نوکر کے در پہ جائے گا، آواز دے کے کہے گا اخرج یا ولی اللہ، اللہ کے ولی گھر سے باہر نکل، مہدی طرح منتظر ہے۔ شاہ جی صرف ایک جملہ مولانا کی بات میں آگے چلانے لگا ہوں، یورپ کا مولوی ہے وہ وہیں یہیں بیٹھا ہے، یہاں پاکستان کا نہیں ہے، میں اسی پہ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اخرج یا ولی اللہ، اخرج یا ولی اللہ، جس نوکر کو ولی اللہ کہہ کر بلایا جائے وہ مالک کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، نوکر کو ولی اخرج یا ولی، یہ روایت بھی موجود ہے، اخرج یا ولی اللہ، اور جس کے نوکروں کا معیار یہ ہو، سمجھ ہی نہیں آئی، لڑائی چل پڑی، امیر المومنین علی بادشاہ ولی اللہ ہے یا نہیں، ولی اللہ ہے یا نہیں، ولی اللہ ہے یا نہیں، لڑتے 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 اپنی مثبت قوتیں لوگ قبروں میں لے کے چلے جائیں گے، منفی قوت کا اظہار، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ جھگڑا، سمجھ نہیں رہے، حالانکہ علی کو سمجھنے کے لیے لازم ہے اندر کے بت نکالنے پڑیں گے تو علی سمجھ میں آئے گا، کی قسم میرا مولا سمجھ میں نہیں آتا، جب تک کیوں علی بادشاہ نے 13 رجب کعبے میں آ کے بتوں کی غیر موجودگی میں صرف یہ ثابت نہیں کیا محمد کا داماد کیسا ہونا چاہیے، بلکہ یہ ثابت کیا کہ میں جہاں بھی جاؤں وہاں بت نہیں ہوگی۔ اولیاء اللہ سرکار کربلا میں اولیاء اللہ بنا، جو مالک نوکروں کو ولی اللہ بنا دے، ان مالکوں کے ولی اللہ ہونے میں کیا شک ہے؟ کوئی شک۔ اصل میں متنازع گفتگو کرتا نہیں، میری کوشش ہوتی ہے قوم کو توڑوں نہ، کہیں بھی ہو آفاقی گفتگو جوڑنے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ میرا ہر میسیج، ہر پیغام، سوشل میڈیا کا دور ہے، لمحے میں بات سامنے آ جاتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں بابا ایک باپ کے 4 بچے ہیں، ایک بچہ جلدی بولنے لگ جاتا ہے، ایک بچہ تھوڑا لیٹ بولتا ہے، ایک بچہ اور لیٹ بولتا ہے، ایک کئی بڑا ہو کے پھر بولنا شروع کرتے ہیں، ڈنڈا اٹھا لو گے کہ تو لیٹ کیوں بول رہے ہیں بھائی آسن، ڈنڈا اٹھا لیں گے بھائی تو لیٹ کیوں بول رہے ہیں، مالک کی تقدیر ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ جب وہ چاہے گا تو وہ بولنا شروع کر دے گا۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، بات دور نہ چلی جائے، میں اس لیے آج کر رہا تھا درود و سلام ہو حسین سے مظلوم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں، کہ جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کر زمانے کا حسین بن کر حر جیسوں کا منتظر ہے۔ بہت شکریہ جناب، بہت بڑی گہری بات پہ آپ نے سر بھی ہلایا، مسکرائے بھی، حر جیسوں کا، بندے کہتے جی ہم نے کون سا حر بننا ہے، ارے بھائی جب تو حر نہیں بن سکتے تو حر سنتے کیوں ہو اور پڑھتے کیوں ہو؟ وہ جی وہ تھے، ارے بھائی وہ تو تھے، وہ اولیاء اللہ بھی ہیں، شیر عباس انصار اللہ بھی ہیں، ہم کیا ہیں؟ سمجھ آئی بات، ہمیں بھائی آصف جنت ہماری فرنٹ پاکٹ میں ڈال کے ہمیں اتنا سیٹسفائیڈ کر دیا گیا کہ ہمیں اطمینان ہے، ہم بہت کچھ ہیں۔ بابا جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو سرٹیفائیڈ ہے،
ہم کیا ہیں؟ علوی صاحب میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوں گے، بھائی ہیں چھوٹے، باقیوں کے نام میں اس لیے نہیں لے رہا، ہو سکتے ہیں خفا نہ ہو جائیں۔ علوی صاحب کھڑے ہوئے تذکرہ کرنے لگے جناب اور کا، جناب میسم کا، جناب بوزر کا۔ علوی صاحب بہت خوبصورت بات ہے، بڑی بات کمال بات کر گئے، لیکن آپ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کے سید جی بہت شکریہ، آپ کیا ہیں؟ ضمیر جھنجھوڑنے کا اگر مقصد نہ ہوتا میں اتنا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا۔ مولا جانتے ہیں بہت پیچھے چلے گئے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ہم اپنی حقیقت نہیں دیکھ رہے، ہم یہ نہیں محسوس کر رہے ہم پہ کرم کتنا ہے، بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کردار ہمارے لیے کتنا قریب راستہ دے گئے۔ سجی شیر بعد میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سلمان ہم سب تیری جوتی کے تلوے کو سلام کرتے ہیں، بھلا پوچھو کس لیے؟ تجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کون تھا سلمان کو سکھانے والا؟ نہیں، میں نے ایسے بات علیہ صاحب نہیں کی، کربلا والوں کو سکھانے کے لیے سلمان تھا، سلمان کو سکھانے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ کیا کمال منزل پائی سرکار، اس نے مانگا نہیں، مالک رکھتے جو کسی کا نہیں، خود فرمایا منا سلمانو منا، اس نے نہیں کہا مجھے منا بناؤ۔ اگر یہ منا کا طلبگار ہوتا تو دہلیز محمد کراس کر جاتا، اس کا دہلیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کراس نہ کرنا بتا رہا ہے، اس کی اپنی طلب نہیں، وہ تو کریم ہے، رکھتے ہی کسی کا نہیں۔ دروازے میں کھڑے ہیں سرکار، بلکہ یہاں تک میں نے روایت میں پڑھا ہے، کسی نے پوچھا سلمان وہ دہلیز دیکھی ہے؟ کہتا رکھو میرے سر پہ قرآن، نہیں چلو مجھے کتابیں، میں نے وہ دہلیز نہیں دیکھی۔ ایسے منا نہیں بنتے۔ بسم اللہ۔ سرکار کی دھرتی کے ہم سب ہیں، سرکار قلندر، یہ سندھ والی ایک شخصیت کا حکم تھا، جملہ میں دینے لگا ہوں، عاشق مزاج بیٹھے ہو، قلندر سرکار تو گلی میں بیٹھے، دروازہ علی پہ آتے ہی نہیں، بار بار کہا جاتا ہے آگے آئے نا، آگے آئے نا، کہتے نہیں میں گلی میں ٹھیک ہوں، کہا کیوں گلی میں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے تو ہے، کہا نہیں آگے بڑی ہستی سلمان بیٹھے ہیں۔ دو ٹکے کا بندہ شیر عباس دہلیز آل محمد کراس کر جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، نوکروں سے سیکھا ہی کچھ نہیں۔ دروازے پہ بیٹھے ہیں، کہا میں نے دروازہ دیکھا ہی نہیں، منا اہل البیت، سلمان منا اہل الحق تو نہیں گئے، سلمان منا اہل البیت، بس میں موضوع پہ آیا، سلمان منا اہل البیت۔ میں نے شہنشاہ سے انبیاء کی خدمت میں عرض کیا، تخیل میں سید جی مل کر دیکھیے گا، میں نے عرض کیا سرکار یقیناً آپ کے ہر فعل میں حکمت ہے، فعل الحکیم لا یخلون حکمت، حکیم کا ہر فعل حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ آقا آپ نے منا بنایا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ نے منا نہیں بنایا، ہم کیسے تلاش کریں؟ پاکستان جب میں لاہور میں دودھ لینے کے لیے میں راستے میں دکانوں میں دیکھتا ہوں، اوپر بورڈ میں لکھا ہوتا ہے میرے محمد کی وہ حدیث، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے محمد نے 1400 سال بعد شیر عباس دودھ والوں کو دکان پہ لکھوانے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، سرکار فرمانا چاہتے تھے کیونکہ فعل کے حکیم کے ہر فعل میں حکمت ہے، سرکار فرمانا چاہتے تھے سلمان جیسے بن جاؤ ورنہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ پتہ نہیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر بھی پایا گیا نہیں۔ بسم اللہ، کیا بات ہے۔ من غش، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سلمان نے ملاوٹ سے پاک ہو کر بتایا منا کیسے ہوتے ہیں۔ سلمان کو سمجھانے سکھانے والا کوئی نہیں تھا کہ کس طرح معرفت، کس طرح مودت کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ سلام ہے، اس لیے تو سرکار نے کمانڈر بھی بنایا۔ آصف جی بہت بڑا لقب ہے سرکار سلمان کا من اہل البیت، مگر ممبر کی عظمت کی قسم اس سے بڑا لقب ہے سلمان کا مہدی کا کمانڈر بننا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ بھی اس نے مانگا تھا نہیں،
جو منا کی منزل پہ آ جائے یہ خود کمانڈر بنا لیتے ہیں واہ اب سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کر سکتے ہیں آصف بھائی میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں شاید اس کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں آصف بھائی دیکھیں آپ یونان کی فلاں گلی سے پہلے گزرتے تھے آپ نے اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیا اس لیے گلی سے گزرنا چھوڑ دیا کہ کسی نے آپ کو بتایا وہاں لوٹنے والے ہوتے چھوڑ دیا گلی سے گزرنا آپ نے دوبارہ اس گلی سے نہ گزر کر دنیا کو بتایا کہ میں عقل والا ہوں ہمیشہ صاحبان عقل اپنے ماضی سے سبق لیتے ہیں نہیں سید نہیں سمجھا گہری بات عرض کر کے نوجوانوں ماشاءاللہ بڑا سفر کر کے آئے ہو مولا نے تم نہیں آئے تمہیں بھیجا گیا ہے کن کن مراحل سے گزر کے آئے ہو یہ زمانے کے امام کا فرمان میں بات اگلی کرنے سے پہلے شرباز ان کو بتاتا جاؤں سرکار فرماتے ہیں تم اس وقت تک روح زمین پر قدم ہی نہیں رکھ سکتے اگر ہمارا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو دشمن تمہیں کھا جائیں کسی کا ہے نا دست شفقت ایسے آگے ہو سرکار میں اپنے ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں گے نا جب کہ ہم کیسے اٹھے کہاں سے گزرے غریبان تھے احسان امام زمانہ راستے میں کن کن دشوار راستوں سے گزرے احسان امام زمانہ یہاں غیر دیار میں آئے احسان امام زمانہ دنیا کے لیے دیار غیر ہو تمہارے لیے نہ ہو کیونکہ مولا سرحدوں کے محتاج نہیں اگر مولا سرحدوں کے محتاج نہیں مولا کے عاشق بھی سرحدوں کے محتاج نہیں دنیا کے لیے کہاں احسان امام زمانہ یہاں چل پھر رہے ہو ہمت کر کے بہترین لنگر رزق اکٹھا کر رہے ہو احسان امام زمانہ پیچھے والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو سہولت دے رہے ہو پیسے بھجوا رہے ہو سکھی ہو جائے احسان امام زمانہ اچھا صاف ستھرا لنگر کھا رہے ہو احسان امام زمانہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہو 2 مرلے کا گھر ہے 10 مرلے کا لیں گے احسان کھلے عام آزاداری کر رہے ہو احسان امام زمانہ ساتھ میں دور نہ چلی جائے آصف بھائی آپ اس گلی سے نہیں گزریں گے کیونکہ وہ گلی ڈاکوں کی لوٹنے والی گلی ہے آپ سمجھدار ہیں آپ صاحب عقل ہے اس گلی سے اس لیے نہیں لوٹتے کیونکہ نکلتے اس لیے کہ آپ ماضی میں گزر چکے ہیں اور لوٹے جا چکے ہیں اب صاحب عقل وہ ہوتا ہے جو ماضی سے سبق لے ماضی سے سیکھے ماضی سے سبق لے آپ نے گلی بدلی آپ سے کسی نے پوچھا بھائی آصف صاحب اس گلی سے نہیں جائیں گے کہا نہیں میں اس گلی سے نہیں جاؤں گا میں اس گلی سے جاؤں گا کہا جائے نا کہا نہیں میں اس گلی سے نہیں جاؤں گا میں اس سے جاؤں گا بھائی کیوں او بھائی وہ نقصان کا ڈر ہے خوف کا ڈر ہے خطرہ ہے میں وہاں سے نہیں جا سکتا بابا اس لیے کربلا بھی صاحبان عقل کے لیے ماضی ہے مستقبل کی راہ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ نعرے ماتمیوں پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں حق کا سیدھا راستے کس لیے ہوتے ہیں منزل پہ لے جانے کے لیے راستے ہی نہ ہو منزل پہ بندہ پہنچ سکتے ہیں آپ کے سر ہلانے کو سلام مولا کی اس پاک موجودگی قسم راستے ہوتے ہیں منزل پہ لے جانے کے لیے مگر سمجھتا وہی ہے جو صاحب شعور ہو شیر عباس اپنی مثال دیتا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے اکثر یہی دیتا ہوں تو یہاں بھی یہی دیتا ہوں میں کہاں سے چلا جی رات جتنی سے چلا میں یہاں پہنچنے لگے دوست سید کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جی بیٹا میں تو دیکھنے بچے میں نے کہا جی میں گریس سودان جا رہا ہوں جی کیا کرنے میں نے کہا جی میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں اور مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں میں نے نہ مجلس پڑھی نہ مومنین کی زیارت کی میں یہ یونان کی آپ کی ساری گلیوں کے راستے دیکھ کے سارے چوکوں کے راستے دیکھ کے سارے بازاروں کے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا کہنے لگے سید کیسا رہا او جی میں یونان کی ساری گلیوں کے راستے دیکھ رہا ہے چوکوں کے راستے دیکھ رہا ہے مجھے بہت افسوس ہوگا اگر میری بات سمجھ نہ آئی مجھے یہی دکھ ہوگا کہ میں گیا تھا اتنے صاحبان شعور کے سامنے میں نے نقطہ پیش کیا اور انہوں نے غور نہیں فرمایا سارے یونان کی گلیوں کے راستے چوکوں کے راستے بازاروں کے راستے دیکھ کے میں واپس چلا گیا جس کے لیے میں آیا تھا نہ آپ کو ملا نہ آپ کی زیارت کی نہ ذکر سنایا مجھے ضرور کہیں گے سید تیرا یونان جانا نہ جانا ایک ہے تو راستوں میں گھومتا رہا منزل تک نہیں پہنچا
تیرا جانا نہ جانا ایک، اتنا سفر کر کے گیا، گلیوں میں پھر پھر کے گلیوں کے راستے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ یا تو کہہ کے جاتا میں گلیوں کے بازاروں کے راستے دیکھنے جا رہا، جب تیری منزل ہی مومن تھے۔ آصف جی جب تیری منزل ہی، کیوں کہتے حق کا سیدھا راستہ؟ اس کا مطلب اگر کربلا راستہ ہے تو پھر منزل کوئی اور بعد میں آؤں گا۔ درود السلام و حسین سے معظم سلطان مکرم کے مقدس و مقدر بارگاہ میں، شیر عباس میں پہلی دفعہ جملہ کہنے لگا، درود السلام و اس سرکار کی مقدس و مقدر بارگاہ میں جو آج بھی انتظار میں ہے کوئی فرزدق جیسے شاعر پیدا ہو۔ یہ درد ہے میں اظہار کر کے بس جلدی جلدی اگلے واقعے کی طرف جاتا ہوں۔ فرزدق جیسے شاعر، شام ملون بے شمار درد، بے شمار گیا حج کی خاطر، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے سید آگے بڑھا، جمع غفیر ہے، مجمع ہے، پہنچ نہ سکا، بڑی کوشش کی، کارندوں نے بھی کوشش کی کسی طرح مجمع ہٹے، پہنچ نہ سکا، پیچھے ہٹ گیا، پیچھے اس کی کرسی لگائی، پیچھے اونچی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں کائنات کا مالک آیا، زمانے کا امام آیا، وجہ بقائے بقیت دنیا آیا، وجہ خلقت کائنات آیا، محمد کی دستار کا وارث آیا، علی کی دستار کا وارث آیا، حسن کی دستار کا وارث آیا، حسین کی دستار کا وارث آیا، زمانے پہ کرم کرنے والا آیا، زمانے پہ رحم کرنے والا آیا، بسم اللہ کی تفسیر آیا۔ اب وہی مجمع سردار آئے، مجمع کو کہانی کیا ہٹو، کائنات کو راستہ، جملے پہ غور کیجیے گا، کائنات کو راستہ دکھانے والے کے لیے امت نے راستہ بنا دیا۔ سرکار آگے حجر اسود کے قریب پوچھنے لگا، عائشہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے، یہ سید سجاد ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون؟ جانتا تھا، وہ کون؟ انہوں نے کہا محمد کا نواسہ، محمد کا فرزند، محمد کا لال، محمد کا لخت جگر۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، جو یہ گانا میں نہیں جانتا تھا، یہ خود ساختہ خدا ساختہ کو نہ جانتے ہوئے سننے کا مزاج پیدا کرو کہ موتی آپ کی جولیوں میں پھینکو۔ کیا بات ہے، اس خود ساختہ نے جب کہا نا میں اس کو نہیں جانتا، تو ساتھ کھڑا تھا فرزدق۔ میں کہتا ہوں لاکھوں سلام فرزدق کی جوتی کے تلوے پر اسد بخاری کے۔ مولا جانتے ہیں میں دو ابھی تک واقعات سیر عباس پڑھے ہیں، ایک واقعہ ادھار رہ گیا، پھر عرض کروں گا کو میں تھے اسدی کا، ایک واقعہ صرف یہ چھوٹا سا عرض کر کے آگے میں سید سجاد کا تفصیلی واقعہ سنا کے دو جملے مصحب اجازت چاہوں گا۔ تھک تو نہیں گئے؟ انشاءاللہ خیر ہوگی، پہنچ جاؤ گے اپنے اپنے گھروں کو۔ آج تھوڑی سی پروٹیکشن شیکشن کرا تو میرا شیر عباس پیسے دے دے گا یار، گھبرانا نہیں۔ درود بڑے شہنشاہ کی مقدس اس نے کہا تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ فرزدق نے جس انداز سے تعارف کرایا وہ انداز بڑا خوبصورت ہے، کم از کم 42-43 شعر اس نے فل بدی کھڑے کھڑے کہے۔ ایک یا دو شعر ہی سناؤں گا، اس سے زیادہ کیونکہ ایک اہم واقعہ آپ کو سنانے سرکار کا۔ بھائی جی پہلا شعر اس کے سنانے لگا، کہتا ہے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، میں بتاؤں کون ہے؟ کہاں بتا؟ کہتا ہے یہ وہ ہے، اگر رکن کعبہ کو پتہ چل جائے یہ کون ہے، یہ حجر اسود کے قریب نہیں، حجر اسود ان کے قریب۔ ایک اور شعر سنا تھا جب آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے، شاہ جی بڑی گہری بات کر گیا۔ اس کی گہری بات سنانے کے لیے سمجھانے کے لیے خمسہ چاہیے، مولا کی بڑا لطف آتے ہیں اگر ان کی باتوں کو کھولا جائے۔ کیا کمال بات کر گیا میسر بھائی، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے تو کیا جانے
یہ علی زین العابدین ہیں جن کے والد رسول خدا ہیں، جن کے نور سے ہدایت امت انہوں نے پائی۔ ارے محمد کو اللہ اکبر، دنیا میں اتنے نبیوں کے بعد آنے والے سمجھنے والے فرشتہ کی اس بات پہ غور کرو کہ جن کا نور پہلے تھا امتوں نے ہدایت پائی۔ کیا بات ہے؟ بس ایک اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کا تعلق اس حقیقت سے ہے۔ شاہ جی بہت بڑی بات کر گیا، سادات و مومنین آؤ خراج تحسین پیش کرے، بڑی بات کر گیا سید مطلب دیکھنا میرا بادشاہ جی، توجہ کیجئے گا۔ مجھے داد سمیٹنے میں ویسے بھی نکل رہے تو آپ کی محبت ہے، بسم اللہ۔ ہاں یہ ضرور دعا لینے نکلتا ہوں، اللہ کرے یہ میسج دنیا کے چپے چپے پہنچے، میرے مولا کو جو عاشق میسر ہیں جو بچ گئے ہیں وہ تیار ہو جائے، بسم اللہ۔ اللہ کرے ہم اپنا مستقبل سرکار کے ظہور میں محسوس کریں۔ بے شک۔ میں نے یہی کہا ہے نا، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال جس میں ہم چل رہے ہیں، مستقبل آنے والا زمانہ۔ ارے بھئی یہ کہ اسکول کیوں پڑھا رہے چھوٹے بچے کو؟ میں چاہتا ہوں اس کا مستقبل بنے۔ نوکری کیوں کر رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں مستقبل میں اچھی تنخواہ ملے۔ کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں مستقبل میں بہت اچھا پروفٹ ملے۔ عبادات کیوں کر رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں میں جنت جاؤں۔ اللہ کرے آج کی مائیں وہ عاشق پیدا کریں جو جنت سے بے نیاز ہو کے مولا کو چاہتے ہیں۔ اللہ کے مہربانی سوئی اٹکتی ہے جنت پہ، گو پھر کے جنت جنت جنت۔ ایک بات عرض کرتا جب ہو سکتا ہے وہ بندے پریشان ہو جائے، ماشاءاللہ ویسے شخص سے بے نیاز بندہ بیٹھا ہے، معصوم کا دور ہے، ایک شخص آ کے کہتے ہیں ابن رسول اللہ میرا سلام، سرکار فرماتا ہے علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ کریم ہیں، آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا، کیونکہ کائنات کی سچی زبان کہتے ہی اسے ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ سرکار شان فرمائیے اتنا بتا دیجئے میں جنت جاؤں گا۔ مسکرا کے فرماتے ہیں اے عبد خدا، اللہ کا بندہ، تو اس وقت جس جنت میں بیٹھا ہے دعا مانگ اللہ تجھے یہاں سے نہ نکال۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب عشق کہتی اسے ہے جو بے سوال ہو، بے شک۔ جس میں سوال ہو وہ عشق نہیں ہوتا، وہ عشق کی توہین ہوتی ہے۔ محبوب کی جب چاہت ہو پھر محبوب سے طلب کس نہیں ہوتی ہے۔ یہ عشق کر کے عاشقوں نے دکھایا، اس کا اظہار میں بار بار رخ بدل بدل کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عشق بے سوال ہوتا ہے، عشق کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس بات کو میں آگے بھی عرض کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں ان کا تعلق شیر عباس اس حقیقت سے ہے کہ جن کی محبت دین ہے۔ بے شک۔ نہیں آپ نے اور ہی نہیں فرمایا۔ بس اسے پوچھو نا دین کہاں ہے، وہ کہتے ہیں مسجد میں ملتا ہے۔ وہ دین کہاں ہے؟ علماء کے پاس ملتا ہے۔ وہ دین کہاں ہے؟ کتابوں میں ملتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فضلک کو، فضلک تو نے آنے والی نسلوں کو سمجھایا تو ہے، سمجھا کسی نے نہیں، تو نے کمال کر دیا، دین کو جگہ 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 ڈھونڈنے سے بچا کے کہا ان کی محبت دین ہے۔ بڑی گہری بات کر گیا ان کے، یہ کربلا میں بھی ایسا ہو چکا ہے بھائی۔ کربلا میں بریر حمدانی جب مولا کے سامنے بیٹھے ہیں، بریر ماذا دین، حسین کے قدم چوم کے کہتے ہیں انتا دین۔ کہتے تو ان کی حقیقت کو نہیں جانتا، جن کی محبت دین ہے، جن کا بغض کفر ہے۔ یہاں بات بڑی گہرائی کی کر گیا، ایک نقطہ نظر دیتے جاؤں۔ سید سرکار
सादात नुक्ता देता जाओ। आसिफ भाई बहुत बड़ी बात कर गया, इसके पीछे छुपा था। इसने कहा बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते, इनका बुग़्ज़ कुफ्र है। बेशक बड़ी बात कर गया, कहते रहा बेशक हज में जाओ, बेशक रोजे रखो, इनका बुग़्ज़ कुफर कोई फर्क नहीं। आगे एक बहुत बड़ा काम रैयत के लिए कर गया। शेर बाज़ाब तक की गुफ्तगू अगर आपके इन साथ देने वालों ने नहीं समझी तो ये जुमला जरूर समझिएगा। फर्जदक का क्या कहते हैं जनाब? कहते हैं जिनकी कुर्बत राह निजात, बिस्मिल्लाह, वाह वाह, जिनकी कुर्बत राह निजात। अच्छा ये देखिए, हम मुसल्ले पे जब खड़े होते हैं, सुबह की नमाज पढ़ते हैं, ज़ोहरैन की पढ़ते हैं, मगरिबैन की पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? 2 रकात कुर्बतन इल्लल्लाह, ईमान से बहुत अल्लाह की कुर्बत हुई। इस पे उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। सिर्फ एक बात अर्ज करने लगा, कहते हैं अल्लाह की कुर्बत तब होती है जब बंदा बेनियाज का बेनियाज नौकर बन के कायनात के हर किस्मी ख्यालात से पाक होकर, हर किस्मी टेंशनों से बेनियाज होकर, साफ सुथरा होकर अपने मालिक की बारगाह बगैर घड़ी को देखे हुए इसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा है उन्होंने, बहुत कुछ लिखा है। कहते हैं जिनकी कुर्बत राहे निजात है। ये उदाहरण है, ये सैयद सरकार दिल मचल रहा, मैं इस पर गुफ्तगू करूं। इसने 43 शेर कहे, लाइन बैठा था शाम, आवाज देके कहते हैं मेरे ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, मेरे ऊपर शेर नहीं लिखेगा? कहते नहीं। कहा क्यों नहीं लिखेगा? फर्जदक की जुत्ती के तलवे को सलाम, कहा क्यों नहीं लिखेगा? तो सब कहते हैं मैं कैसे लिखूं, तेरा नाना कोई मोहम्मद है? तेरा बाबा कोई अली है? क्या बात है? तेरी वालिदा कोई सैयद है कायनात है? उसने कहा मैं वजीफा बंद कर दूंगा। भाई जी मेरे वाजिब कहते बंद कर दे, कोई लोड़ नहीं, बंद कर दे। इन्हें क्या दूजा मतलब तुसी फरमा रहे हो कोई लोड़ नहीं, तो मालका मुझे पता चले, पता ही सी आता आपका यही जुमला जिसके लिए मैंने छोटा सा वाकया आपने शुरू करना है। सरकार ने 12,000 दिरहम, शेर अब्बास मैंने कहा ना साहिबुल ज़मान दरूद सलाम हो जो आज भी फर्जदक जैसे आशिकों शायरों का मुंतज़िर है, 12,000 सैयद सज्जाद ने तोहफा के तौर पे फर्जदक को भिजवाए। कैद में था कि मेरी तरफ से इनाम कबूल कर, खुदा की कसम कम आशिक मिलने हैं शेर अब्बास, मैं क्या करूं, मजबूरी है, बताते नहीं है, घबराते हैं, डरते हैं। सलाम है इस पे 12,000 सैयद सज्जाद को वापस करके कहते हैं मौला मैंने लालच में नहीं, मैंने मोहब्बत में शेर कहे। क्या बात, मौला मैंने लालच में नहीं। ओ भाई मासूम की दी हुई चीज को वापस करता है। सैयद ये पहला नचोड़ था। मौला अता करे, अता परमिंदा अता करे, नौकर वापस कर दे, उनकी शान के खिलाफ है। जहां भी मैंने तारीफ, मगर बात वही आ जाती है, इस कमाल उस वक्त होता है जब बेसवाल बन जाए, और यही कमाल है आज हम इतनी सदियों बाद बैठकर जिक्र आले मोहम्मद करके फर्जदक को खराज तहसीन पेश करके बता रहे हैं आशिकों का कोई भी काम मरता नहीं, जिंदा होता है। शाह जी आता वो क्या कहते हैं, आता वो किसको बुरा लगता है? 12,000 दिरहम कोई मामूली बात नहीं, 12 छोटी बात है उस दौर में। सरकार ने फरमाया ये तेरी इमदाद है, नजराना है, लंगर है, नियाज है, कुछ समझ ले ले। कहा आका नहीं,
بات آگے بڑی خوبصورت اس نے خط میں لکھ کے کہا سرکار یہ زبان کس نے دی، یہ لفظ کس نے دیے، سرکار یہ کرم کس کی وجہ سے ہوا، سرکار مجھے کس قابل کس نے بنایا، سرکار سب کچھ آپ نے دیا۔ آگے وہ جملہ میں عرض کرنے لگا جو قمیت نے 5ویں امام کی بارگاہ کہا تھا آقا اگر میں آپ کی طرف سے دیے گئے انعام قبول کر لوں تو روز محشر محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا۔ اکثر سرکار کی جان میں زیادہ سے زیادہ میری قوم، میں نے اس پہ بھی 2-3 پروگرام کیے ہیں، بیمار کہہ کے بڑی عظیمہ ہو جاتی ہے۔ سرکار کی زندگی معجزات سے بھری ہے۔ میں اب تھوڑے سے ٹائم میں کتنے پیش کر سکتا ہوں اور آپ کتنے سن سکتے ہیں، میں بسم اللہ کر کے معجزہ شروع کر دینا۔ طبیعت بیدار ہیں، ذہن گھبرائے ہوئے تو نہیں، بات جہاں سے بھی شروع ہوگی بات جائے گی امام زمانہ۔ کیوں؟ واجب الاحترام یہ میرے سے پہلے کون پڑھ رہے تھے؟ وہ بزرگ کھڑے پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے کسی اور نے پڑھا ہوگا۔ جب بندہ نظم پڑھتا ہے پہلا شعر جی توجہ جی سنا، دوسرا شعر جی توجہ سنا، تیسرا شعر جی توجہ سنا، کرتے کرتے کہتے ہیں اب تک توجہ نہیں کی، اب میں مقطع بیان کرنے لگا ہوں، مقطع بیان کرنے لگا ہوں۔ منبر کی عظمت کی قسم علی سے لے کر عسکری تک، نظم کے پہلے شعر ہے مہدی مقطع ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ رب توجہ کرنا مقطع ہے، مقطع ٹائم علی محمد مقطع ہے، کائنات کا، کائنات کی اس بناوٹ کا مقطع ہے۔ کیا کمال مقطع ہے۔ 11 نے مقطع کا تعارف کرایا۔ نقطہ دینے لگا صرف آپ کے اس اعلیٰ معیار کو دیکھتے ہوئے، شیر عباس 11 نے مقطع کا خوبصورت تعارف کرایا۔ کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، کچھ نے مانا بہت سو نے نہیں مانا، مگر جب مقطع 11 کا تعارف، اللہ کرے وہ دن دیکھنا نصیب ہو جب کائنات کا مقطع اپنی جد کا تعارف کرائے، وہاں شک والے ختم۔ دل کرتا ہے نا وہ دور دیکھیں، اللہ سب کو دکھائے، مالک سب کو دکھائے، شہنشاہ سب کو دکھائے۔ بس تھوڑا سا تیار ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بس زندگی میں بے سوال بن جاؤ، انشاءاللہ دیکھو گے۔ شرط ہے ایسے تھوڑا ہے۔ اب بندے کہتے ہیں شاید ان سے نہ مانگے تو کن سے مانگے، بابا اس پر کوئی شک نہیں، انہی کے کرم سے عطا ہوتا ہے۔ ذرا کوشش کر کے کوئی ایک 40 دن میرا کہنا تو مانو، کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی مسئلہ آ گیا ہے نا، صاحب زمان کی بارگاہ عرض کرواتا تیرے ظہور کے منتظر ہیں، تو جانے مسئلہ جانے، کوشش کر کے تو دیکھو، تھوڑا سا اس نفس کو ہلا کے تو دیکھو، تھوڑا سا ضمیر کی حکومت کو قائم کر کے تو دیکھو۔ کوئی لمحہ نہیں لگتا جو بندہ کرنے پہ اتر جائے۔ دیکھیں کتنا سفر کر کے آئے ہو آپ، پاکستان سے آنا یہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس انداز سے آپ لوگ تشریف لائے ہو معمولی بات ہے، لیکن جب کرنے پہ آ گئے پہنچ نہیں گئے۔ جب آپ نے آج کے بعد تہیہ کر لیا ہم بے سوال نماز بھی پڑھیں گے، پروردگار تیرا احسان تو نے ہمیں مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا، مجلس بھی سنیں گے، مولا تیرا شکریہ تو نے ہمیں اس جگہ بیٹھنے کے قابل بنایا جہاں تو بھی بیٹھا ہے۔ اس بے سوال ہونا بہت ضروری ہے۔ بے سوال بنو تو صحیح، خدا قسم ایسی عطا کرتے ہیں، بے نیاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا یقین بڑھاؤ بابا، ولایت کی پہلی شکل کو یقین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے سوال عشق کو شیعہ کہتے ہیں۔ آپ کی پیچھے والے 3 بندوں کی جمائی کی قسم، بے سوال عشق کو شیعہ کہتے ہیں، بے سوال عشق کو شیعہ کہتے ہیں، سوال والے عشق کو محب کہتے ہیں۔ میں نے ایسے بات دی کہ شیر عباس میں آپ کے چاہنے والوں کی خدمت میں ایک تحفہ دے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 11ویں امام کی خدمت ایک بڑا طویل
واقعہ ہوا. واقعے کے بعد سرکار پوچھتے ہیں 11ویں بادشاہ مولا حسن عسکری علیہ السلام بتا بندہ محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ قدموں میں ہاتھ رکھ کے عرض کرتے آقا میں نہیں جانتا آپ ہی کریمی فرمائیے. سرکار فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. کیا بات ہے, بسم اللہ. کیا بات ہے, کیا معیار سنا. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت. عیون اور معجزات میں کچھ بندے سید سجاد کی خدمت میں. لو جی میں نے بات شروع کر دی, میں چاہوں جلدی جلدی مکمل کر کے دیکھتا ہوں میں کہاں تک سنتے ہو. کوشش کروں گا جلدی سے جلدی آپ کو فارغ کیا جائے. آج کوشش کیجئے گا تھوڑا ماتم تھوڑا سا کم کر لیجئے گا, اگلی وقت زیادہ کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ آگے سے لیٹ نہ ہو. یہ ذکر بھی آپ سب پورا بے شک ساری رات کرتے ہیں. اور ایک اور بھی گزارش کروں گا, میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھوں گا. جس کا سوال ہو, جس کو کوئی بات پوچھنی ہو, بے فکر ہو کے میرے سے پوچھ سکتا ہے. میں آپ کے پاس یہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ. جس کو جلدی ہے تو 100 بسم اللہ کرنا کوشش کروں گا, کیونکہ پہلی دفعہ بھی آیا تھا میں جلدی چلا گیا تھا, بڑی دنیا کے تشنگی تھی. انشاءاللہ تو سب کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ وقت یونان کو دیں. یہاں مجھے تھوڑے کرنٹ لگ رہے ہیں. ہاں کرنٹ ہے, کیونکہ صاحب الزمان کی انتظار گاہ بڑی کم امام کی بارگاہ میں ملی ہے. عیون المجزات میں چوتھے بادشاہ کے پاس بندہ ہے. سرکار ظالم کے ظلم بہت ہو گئے, آقا انہوں نے جینا حرام کر دیا, تو ابھی کہہ کے مار دیتے ہیں. آقا یہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. فرماتے ٹھیک ہے ان کا کوئی علاج کرتے ہیں. مزاج کریمیت میں جوش مارا. جب جوش مارے تو پھر کیونکہ ابھی یہ گھر اختر جمال میں ہے, جلال نہیں ہے. مولا بھی کبھی جلال اگر ذرا سا امام حسین علیہ السلام جلال کا ذرا سا مظاہرہ پسند فرماتے, ان لاکھ کیڑے مکوڑوں کی ضرورت ہی کیا ہے. امیر المومنین علی بادشاہ تھوڑا سا جلال تو کیا ہی نہیں جمال میں. اچھا جمال کا انداز کیا تھا؟ شیر باز میں ایک معرفت کا موتی دینے لگا ہوں. جمال کا انداز یہ تھا دشمن کو چھوڑتے رہے. جمال اسے کہتے ہیں جس میں دشمن چھوڑا جائے. ارے بھئی دشمن کیوں چھوڑ رہے ہیں معصوم, مہربانی کیجئے, دشمن تو چھوڑے ہی نہیں جاتے. فرمایا کیا کریں, ابھی ہمارے جلال کو دیر ہے. دشمن صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ دشمن کی پشتوں سے ہمارے جلال کے نوکر نکلیں گے. سرکار فرمایا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں. جابر بیٹھے ہیں مولا کے ساتھ. ہم نے تو بس سجاد مولا بیماری سن رکھا ہے نا. اب جس کے ذہن میں صرف سید سجاد بیمار ہیں تو ان سے تو میں معذرت کروں گا, ان تک بات میں پہنچا نہیں سکتا. آپ کا نہیں کہہ رہا, آپ کے توسط سے بڑی دور دور تک بات جا رہی ہے. جو سرکار کو وہ بیمار نہیں کہ جو عام ذہن سمجھتا ہے, سرکار کو اپنے وقت کا قادر مطلق کا قادر نمائندہ سمجھتے ہیں. ان سے میں مخاطب ہوں. جن کے ذہنوں میں یہ کم از کم موجود ہے, یہ بھی اسی کا نمائندہ ہے. سرکار پر مخاطب ہوں. بس میں مختصر کروں, بات بہت طویل ہے. مجھے سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں. جابر بیٹھے ہیں. سرکار نے اپنے لال کو بلوایا. باقر لال ادھر آئیے. جی بابا جان حکم کیجیے. باقر لال کل صبح جانا ہے آپ نے مسجد نبوی. میرا لال یہ دھاگا ہے جو ہمارے پاس جبرائیل لائے تھے. لطف ہو گئے, ہاں قیمتی جملے ہیں, بے لوث جملے ہیں. یہ دھاگا ہے جو ہمارے پاس جبرائیل لائے تھے. صاحب کتاب نے لکھا ہے جبرائیل لائے تھے. جو دھاگا ہے جبرائیل ہے. پتہ نہیں جبرائیل کیا کیا دے کے گیا, وہ سب کچھ آج مہدی کے پاس ہے. یہ اندازہ نہیں. بہت شکریہ, مہربانی جناب عالی. پورے تبرکات انبیاء, تبرکات ائمہ, سب کچھ کا ان کے پاس ہے. سید جبرائیل پر جبرائیل لے کے گئے تھے. میرا لال صبح جانا, میں صبح بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. جابر کہتے ساری رات میں سو نہیں سکا, پتہ نہیں صبح کیا ہوتا ہے. دھاگے کی بات معصوم کر رہے تھے, صبح کیا ہوتا ہے. ساری رات سوتے جاگتے سو ہی نہیں سکا, اسی کیفیت میں گزری. صبح ہوئی, میں دہلیز سید سجاد پہ پہنچ گیا. جلدی میں پریشانی تو نہیں ہو رہی. کہتے دہلیز سید سجاد پہ پہنچ گیا. سرکار کا نوکر کہتے ہیں تو اتنی صبح تو کبھی نہیں آیا تھا, آج تو کیسے آ گیا. کہا رات مولا نے دھاگے کے
بارے میں فرمایا تھا کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے، اس لیے جلدی آ گئے. سرکار نے آواز دی، باقر لال قریب آیا، جی امام زمانہ. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ. اب اللہ کرے سمجھ آ جائے ریت کو امام زمانہ کہتے کسے ہیں. علی سے لے کر سید سجاد تک 4 امام موجود، 3 امام، امام صامت، ایک ناطق. ناطق وہی ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے. بے شک بے شک. حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امام ہیں، امام صامت ہیں، امام ناطق نہیں. ایک ہے امام ناطق امیر المومنین. ماشاءاللہ. حکم اسی کا چلتا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھا پایا. بسم اللہ. ایک روایت اور بیان کر کے میں واقعی بیان آدمی بھائی بڑا ضروری ہو گیا. چند بندے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. 21 ماہ رمضان کے لیے 19 کو میرے سردار نے وصیت کی تھی، حسن بیٹا میری ناکہ کی مہار پکڑنا، فلاں مقام پہ چلے جانا، ناکہ کی مہار پکڑانا، پوچھنا نہیں تم کون ہو، واپس چلے آنا. جی بابا جان. ناکہ کی مہار 21 کو پکڑی، لال حسن لے کے چلے اس مقام پہ جہاں عالی بادشاہ نے فرمایا تھا. سرکار نے ناکہ کی مہار دی. 8 قدم کم از کم پیچھے حسن ہٹے. پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں نقاب پوش بتائیں آپ کون ہیں. نقاب کے اندر سے آواز آئی، آپ کو یاد نہیں آپ کے بابا نے کیا وصیت کی؟ نقاب اتارا کون ہے میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، سن چکے متعدد دفعہ. آواز آئی آپ کو بابا کی وصیت یاد نہیں؟ امام حسن مجتبی 8 قدم پیچھے ہو کے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں ہمیں بابا کی وصیت یاد ہے، مگر اس وقت ہم امام زمانہ ہو کے حکم دیتے ہیں، بتاؤ کون. لفظ امام زمانہ کی تشریح ہو جائے. بسم اللہ. بس اتنا سا بتاتا جاؤں. رجب جس کا اظہار میں 15 شعبان کو کر گیا تھا، آنے والا دور جو آئے گا جس میں بے سوال قبروں سے اٹھیں گے، بے سوال چلتے پھرتے کعبے بغیر فلائٹ کے پہنچ جائیں گے. بات بے سوالوں سے ہے. فرمان ہاں سید یہ بڑا ضروری ہے، جب تک ذہن کلیئر نہ ہوئے وہیں پڑے رہے. آل محمد سے محبت کیوں کرتے ہو؟ کچھ نہ ہو جائے لب جاؤ. یہ سوال والا عشق محب ضرور بناتا ہے، شیعہ نہیں بناتا. بے سوال عشق بندے کو شیعہ بناتا ہے. بس میں جلدی جلدی بات مکمل کروں. جب 11 امام بھی آئیں گے رجت ہوگی. رجت کہتے ہیں آنے والے زمانے کو، پلٹنے والے دور کو، واپس آنے والے زمانے کو. اللہ کرے خطبہ علماء ذاکرین رجت پہ گفتگو کریں. جتنے بانے بیٹھے ہو پاکستان مجالس کرواتے ہو، آپ کی خدمت میں میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، مہربانی کرو ہر پڑھنے والے کو پہلے بتا دو جب ڈیٹ لکھاؤ نا فلاں ڈیٹ کو پڑھنا، ان کو کہو ریت کو رجت بتاؤ. یہ بھی ضرور بتاؤ کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاؤ کیا ہوگا. بے شک. 11 امام تشریف لائیں گے، 12واں سردار بھی آئے گا، مگر 11 کی موجودگی میں ناطق مہدی ہوگا. یہ شہرواز پینڈنگ رہے گی، میں اس میں بات آگے کروں گا، بس یہی چھوڑ رہا ہوں. صبح صبح سرکار سید سجاد بادشاہ اپنے وقت کا کلی خود مختار مرکز و محور کائنات. باقر لال یہ دھاگا لے جا. میرا لال مسجد ابھی پہنچنا، وہاں اس دھاگے کو ایک سرا کسی کو پکڑا دینا اور ایک سرا خود پکڑنا. میرا لال اس کو ذرا سی جھلک دے، ہلکی سی. میرا لال زیادہ نہ کرنا، زیادہ مہدی کرے گا. کس نے ابھی تک نہیں پہنچا یار، مجھے بڑا دکھ ہوگا. میرا لال زیادہ نہ، تھوڑی سی جھلک دینا. حکم امام زمانہ مان کے مولا بادشاہ باقر نروم تشریف لے گئے. ایک سیرا جابر کو پکڑا، جابر تو پکڑ، ایک خود پکڑا. ہلکی سی جھلک دی. مدینے میں شور اٹھ گیا، گھر گر گئے، زلزلہ آ گیا. ماشاءاللہ. روتے پیٹتے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں گھر گر گئے، زلزلہ آ گیا، قیامت آ گئی. جابر پریشان ہو گیا، مولا بندے رو پیٹ گئے.
یہاں سرکار نے ایک جملہ ضرور کہا ہے، بتاتا جاؤں، بسم اللہ کتب میں لکھا ہے، بسم اللہ۔ پوچھ لینا، میں یہیں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ بسم اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں عاشق نہیں ہے تو، عاشق ہوتا تو ہماری رضا پہ رکھتا، شادی مجبوری ہے، یہ تاریخ ہے، اس لیے بتانا پڑ رہا ہے، ورنہ جو ہم چاہتے تھے تیری بھی چاہت وہی ہونی چاہیے تھی۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا انہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، ابھی تو ہم نے ہلکی سی جھلک دکھائی، آدھے سے زیادہ مدینہ اس وقت اس لیے گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، آپ کا سردار، آپ کا صاحب اس وقت کلی اختیارات کے ساتھ تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے؟ ظالموں کے ظلم سے مت گھبرایا کرو۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، بندے شہید ہو جاتے ہیں نا، مومن گھبرا جاتے ہیں، بھئی ہو گئے بس چلے گئے، مارے گئے۔ آپ کے اسی سید الساجدین کے دور میں بندے نے 1 منٹ کا صرف واقعہ بس میں بہت پڑ گیا شیر عباس کا۔ سید الساجدین کے دور میں بندے نے سرکار کو آ کر عرض کیا تھا، آقا کیا نبی پرندوں کے ٹکڑے کر کے ان کو اصلی حالت میں واقعی بلا لیا تھا؟ ہے حکمت بتاؤ؟ سرکار فرماتے جا 4 پرندے مختلف نسلوں کے تو ذبح کر، ان کا قیمہ بنا، ٹکڑے بنا، جا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں جب پہاڑ کی چوٹی پہ پرندے رکھنا، آواز دے کے کہنا سید سجاد کہہ رہے ہیں اپنی حقیقی حالت میں واپس آ۔ میں نے کہا مولا آپ کے ہر فعل میں حکیم ہے نا، کائنات میں حکمت ہے، مولا یہ کیوں کیا؟ فرماتے اس لیے اس کا ایمان نہ پختہ تھا، ایمان پختہ کیا۔ اچھا مولا اس کا تو ایمان پختہ ہو گیا، باقی آنے والی نسلوں کے لیے؟ فرمانے لگے آنے والی نسلوں کے لیے پیغام تھا، کوئی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مجھ جیسا آئے گا، مجھ جیسا مہربانی بھائی سے، مجھ جیسا آئے گا، مجھ جیسا آئے گا، مجھ جیسا آئے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی تم دفن ہوئے، کیونکہ ہماری محبت میں جاؤ گے نا۔ دوسرا بچیاں نو جدو باہر جا رہے ہوئے پیو تو کی کہہ رہے میں نے لے جائے، پیو کہنا میں ٹافی لے کے آ گیا، وہ تسلی لگ جاتی ہے نا، دنیا کو اندازہ نہیں، مظلوموں کی تسلی کا نام ظہور مہدی۔ سلام آپ کے معیار سماج پر، مظلوموں، مسکینوں، یتیموں، بے نواؤں کی تسلی کا نام ظہور مہدی۔ او بھائی کام ہوگا، او بھائی ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، نہیں یہ نیت اور یقینی نہ رکھو، اس نیت سے سرکار کے ظہور کا انتظار کرو، بس آئے اور بس ہم یہیں سے لبیک کہہ رہے ہیں۔ آج کے بعد فون پہ بھی گھر والوں کو کہہ دینا، پیچھے پاکستان پورے میں جہاں جہاں سے ہو کہہ دینا کسی وقت بھی ہمارا سردار آ سکتا ہے، جب سردار کا اعلان ہو جائے تم بھی کعبے آ جانا، ہم بھی کعبے پہنچ جائیں۔ بسم اللہ۔ ہم بھی پہنچ جائیں گے، تم بھی پہنچ جانا۔ ہاں اسی انتظار میں زندہ رہتا ہے نا، باقی دنیا کے کام کرنے ہیں، روزی لنگر یہ اکٹھا کرنا ہے، اب رزق نہیں کہنا ہے اس کو، یہ صدقہ امام اکٹھا کرنا ہے، رزق اس لیے یہ نہیں کہنا۔ شیر عباس معصوم سے جب پوچھا گیا تھا مولا رزق کیا ہے، فرمایا فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ جَزَّتْنِي طَالَبَ سَارِكَ مَا امام منصور، میرا اللہ مجھے رزق دے سکتا ہے، مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا۔ یہ ہے چھوٹی سی گزارش، وہ یہ ہے
یاد ہوگا میں آپ کو پچھلی دفعہ دو عہد کے بارے میں کہہ گیا تھا اور میں گزارش کر گیا تھا، آپ میں سے اکثر آتے جاتے ہیں پاکستان لاہور سے، میرے پاس سے دو عہد کے بنڈل رکھے ہیں، وہ لے آئیے گا، لیکن آپ نے توجہ نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ پھر گزارش کر لاہور جس کا بھی چکر لگے 2-3 بنڈل منگوا لو، تھوڑے سے دو عہد کے پیس میں لا سکا ہوں، اتنی دور سے لا نہیں سکا، کوشش کرنا ہے۔ شیر عباس میری ریکویسٹ ہے، اپنی ہر مجلس کے آغاز میں ترجمے کے ساتھ دعا عہد پڑھوا لیا۔ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں میں حدیث کے ساتھ دعائیں کو میں ضرور پڑھتے ہو، اچھا کرتے ہو، مگر کوشش کرنا دعائیں عہد ضرور مومنوں پڑھنا، اس لیے کہ چھٹے بادشاہ نے کہا، کائنات صدیقہ ماں کے صدیق بیٹے نے کہا، دعائیں جو کم از کم 40 دن پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا سے چلا بھی گیا، ہمارا قائم اس کو قبر سے آگے اٹھائے۔ کچھ پیس ہیں شیر عباس کو میں پیش کروں گا، کچھ بھائیوں کو دور دراز والوں کو تو چلو دے دیں گے، باقی کوشش کیجئے ایک لازمی یہاں اپنی ہر مجلس ہر ذکر کے آغاز میں پڑھیے گا، اور اردو میں، تاکہ پتہ تو چلے مطلب کیا ہے۔ اور یہی ضرورت پڑا ہے، بہت سارے عربی دان تھوڑے ہیں، علی پہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ نہیں سمجھ آئی؟ حقیقت ہے، ترجمے کا اندازہ ہی نہیں، اس لیے لڑائی بنا لی۔ ترجمے کے ساتھ جب یہ لازم ہے، یاد کرائیے گا، سید بادشاہ آپ کو یاد کرائیں گے انشاءاللہ، آپ نے دعا عہد لازمی سب نے سننی ہے، ساتھ ساتھ اردو میں پڑھتے ہیں، ڈرنا نہیں کہ ہم لیں گے تو ہمیں یہ چھپوا کے آگے دینی پڑے گی، یہ معجزہ ہے۔ بابا یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا۔ اور اگلی بات بتاتا جاؤں، معصوم فرماتے ہیں دعا عہد کے چھٹے مان کا فرمان ہے، شیر عباس دعا عہد کے ایک ایک جملے کے بدلے اللہ پڑھنے والے کو لاکھوں نیکیاں دیتا ہے، لاکھوں گناہ مٹاتا ہے۔ وقت نہیں میں اس میں تفصیلی بات کروں، کوشش کیجیے گا، ایک میری ریکویسٹ تھی، ایک اور بھی ریکویسٹ ہے، صبح صبح جہاں بھی رہتے ہو اٹھ کے اپنے زمانے کے امام کو سلام کرو، لازم کیا کرو سلام، کہیں بھی رہتے ہو، جو امام پڑھے نا بسم اللہ السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا صاحب زمان، سلام کیا کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ کائنات کے اس کریم کو سلام کر رہے ہو جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ صبح صبح سرکار کو سلام کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور گزارش بھی کرتا، جب کوشش کرنی ہے، عقیدہ سب کا اپنا اپنا ہے، جس کی جتنی توفیق ہوگی اس کو اتنی نیاز ملے گی، کوشش کرنا ہے محبت پیار اور ہم آہنگی میں رہنا ہے۔ امام کے ٹی وی میں بیٹھا جی، بندے نے سوال کیا، علوی صاحب سید سرکار کو کہتے ہیں جی مومن کٹھے نہیں ہو سکتے، میں نے کہا صاحب کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں، اس کو یہی جواب دینا تھا، لائف پروگرام تھا، میں نے کہا سب کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں، کہنے لگا یہ تو ٹھیک ہے، میں کہا جنت میں علیحدہ جنتیں ہوں گی، ابھی بھی نہ سمجھ آیا، میں کہا مومنوں کے قبرستان میں چلے جایا کرو، ساری قبریں مومنوں کی کٹھے ہیں، ارے بھئی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ لازم ہے محبت بھائی چاہے کے ساتھ، یہ امام زمانہ کے ناصر کی نشانی ہے، مثبت قوت کو رواج کو، منفی قوت کو کم رواج کو، کسی نے اگر زیادتی کر بھی لی کوئی بات نہیں، معاف کر تو کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے گالی دے دی، یقین جانو اس نے اپنا نقصان کیا، اس کے لیے دعا مانگو، اس کی زبان گندی ہوگی، اس زبان نے تو مہدی کو لبیک کہنا تھا۔ دنیا کی کوئی عورت سامنے نظر آ جائے آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ آنکھوں نے زیارت امام کر لیا، ان آنکھوں کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اور جو آنکھیں ان کو روتی ہوں بس اللہ اکبر، جو آنکھیں ان کو روتی ہوں جن کو رونے والے کم تھے، وہ آنکھیں کتنی قیمتی ہوں گی، اس سے آگے جملہ کہوں ذہن تیار ہے، وہ آنکھیں جن سے نکلنے والے آنسوں رومال کی زینت بنتے ہیں، وہ آنکھیں عام ہیں نہیں، وہ آنکھیں جھوٹی نہیں ہونی چاہیے،
آنکھیں نجس نہیں ہونی چاہیے، جو ہو گئی اس کی معافی، آئندہ کوشش کرو، موبائل پاک رکھو، نگاہ پاک رکھو، اپنے مولا کی خاطر۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کام مومن کر سکتا ہے۔ سلام کیے ہیں کسی بندے نے سید سجاد کو، میں وہی سلام دو تین عرض کر کے آپ سے سلام لو، کہتے ہیں سلام ہو میرا اس امام پر، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے باپ دنیا سے چلا گیا دفنا کے جا جا، کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر جو کربلا میں باپ کو اس کیفیت میں دیکھ کے چلا۔ اللہ اکبر، اس کی تفسیر میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے۔ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس غیور امام پر جس کو کئی موقعوں پر جلال آیا۔ ایک جلال سن لو، سرکار کی شہادت کے 2 جملے اور بس۔ جی یہ بیمار غیور تھے، یہ ذہن کلیئر کرنے بڑے ضروری ہے۔ جب تیاری ہوئی نا مدینہ سے چلنے کی، امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کو آواز دے کے کہا غازی عباس شہزادیوں کو تیاری شروع کروا۔ غازی عباس نے 2 آوازیں دی، الرحیل الرحیل۔ مدینے میں یہ آواز گونجی، الرحیل کی آواز سے پورا مدینہ ماتم کدا بن گیا۔ مدینہ کی عورتوں کو پتہ چل گیا کہ مدینے کے سردار مدینہ چھوڑنے والے، کوہرام مچ گیا، رونا اتنا گریا اتنا گریا اتنا گریا۔ وہ کیسے؟ علی بادشاہ کا صحابی ہے جس کا نام ہے عروہ غفاری۔ عروہ غفاری کی بیٹی روایت کرتی ہے میرا باپ سنتا بھی بہت اونچا تھا، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا، علی کی محبت میں تیر کھائے تھے آنکھوں میں عروہ غفاری، صحابی ہے علی بادشاہ کا، اس کے 2 بیٹے بھی کربلا کے شہید ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، کتنا اونچا سنتا تھا، پتہ نہیں کتنی اونچی آوازیں تھیں۔ بیٹی کو آواز دے کر عروہ غفاری کہتا ہے بیٹی لگتا ہے کوئی زلزلہ آ گیا، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا بابا میں نے آپ کو بتایا نہیں، اصل میں مدینے کے سردار مدینے سے چل پڑے۔ آواز دے کے کہتی ہے کسی نے روکا بھی نہیں۔ پھر بیٹی کو آواز دے کے کہتی ہے میں نے سنا تھا رسول خدا سے ایک دن میرا حسین مدینہ چھوڑے۔ بیٹی آ مجھے سہارا دے ذرا لے چل، کوشش کرتے ہیں شاید سردار مان جائے۔ لے کے چلے، جو ہی سید سجاد نے الرحیل کی آواز دی، سید غازی عباس نے الرحیل کی آواز دی، سید سجاد نے گلیوں میں تڑپ کے پہرا دینا شروع کیا۔ کبھی یہ گلی کے نکڑ، کبھی سید سجاد گلی کے نکڑ، آتے آتے سامنے 2 سائے دیکھے، آواز دے کے کہتے ہیں جو بھی ہو رک جاؤ، سائے تھے جو بھی ہو رک جاؤ۔ چونکہ عروہ غفاری سنتے بہت اونچا تھے، ایک قدم آگے بڑھایا، ادھر سے سید سجاد نے تلوار نکالی، نعرہ تکبیر بلند کی، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے میرے حسین آقا، آواز دے کے کہتے ہیں ہٹو مجھے اٹھنے دو، لگتا ہے کوئی معاملہ بن گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ادھر سے عروہ غفاری بیٹی کے ساتھ، ادھر سے سید سجاد نے تلوار نکالی ہے، آگے سینے سے لگایا میرا لال یہ آپ کے بابا کا نانا کا صحابی ہے، میرا لال اس کو آواز سنائی نہیں دیتی، میرا لال نظر نہیں آتا۔ رو کے کہتے ہیں بابا اس کو نظر نہیں آتا، میری پاک شہزادیوں کو تو نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار آواز دے کے کہتے ہیں اللہ تیری غیرت سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، یہاں پھر ایک عاشق نے سلام لکھا، کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر۔ سلام لکھنے سے پہلے کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی مگر ایک جگہ پر، زیادہ سے زیادہ 16 قدم۔ غازی عباس کی شہادت ہوئی، قاسم شہزادے کی شہادت ہوئی، جہاں ٹکڑے ہوا قاسم ایک جگہ تھی، علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ کہتا ہے میرا سلام ہو اس امام پر جس کی گلی گلی کونے کونے شہادت ہی شہادت ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا ہر موڑ پہ سجاد ذبح ہوتا رہا، ہر موڑ پہ سجاد قتل ہوتا رہا۔ تھوڑی سی آگے منزل بڑھو، آگے سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر
کہ جس نے آخری وقت بھی اپنے آپ کو چٹائی سے زمین پہ لٹوایا. میں نہیں کر سکا. بھائی صاحب تابوت یاد کرو, بس 2 جملے عرض کر کے لے آؤ. ماتم سجاد کا اعلان کرتا ہوں یار. اللہ اکبر. آخری ٹائم ہے. لال باقر مجھے چٹائی سے اٹھا زمین پہ لٹا. بابا جان آپ نہیں ہے. بابا جان آپ کو جس میں عطر میں ہڈیاں جڑی ہیں بابا جان گوشت نہیں ہے. یا پھر ایک بندہ سلام کر کے کہتا ہے میرا سلام ہو اس امام پر جس کے جسم کو زنجیریں گوشت کھا چکی تھی. اللہ اکبر. آگے ایک اور دردناک سلام کرتا ہے, کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر اگر امت زہر نہ بھی دیتی تو جلدی دنیا سے چلا جاتا. میرا لال مجھے نیچے لٹا چٹائی سے. باقر لال نے اٹھائے نیچے لٹا اٹھ بیٹھے. میرا لال مجھے اٹھا تڑپنے لگے. بابا جان تڑپ رہے ہیں. بابا جان خیر ہے, آپ کو اس کیفیت میں کیا یاد آ گیا؟ آواز دے کے کہتے ہیں مجھے آخری وقت بابا حسین کا تڑپنا یاد آ گیا. مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میرا بابا اکیلا. اللہ اکبر. بس ایک منزلہ بہت میں پڑھ گیا. اللہ کرے آنسو تمہارے امام کے ظہور میں قبولیت کا باعث بنے. روتے بھی آؤ, دعا بھی کرتے ہو. اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے. میرا لال باقر جا, ہم پہ بڑے احسان ہیں فضا کے. میرا لال باقر اس کا آخری وقت ہے, اس کے پاس کوئی نہیں ہے. میرا لال مجھے چھوڑ دے, جا ادھر. اجازت امامت سے مولا باقر پہنچے. بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے میرا آقا سجاد آ گئے ہیں. آواز دے کے کہتے ہیں دادی میں سجاد نہیں, میں باقر ہوں. کیوں بابا نہیں آئے؟ دل دکھے تو میں یہ نہیں کہوں گا معاف کرنا, دل دکھے تو کہنا اللہ جل کیوں بابا نہیں آئے؟ کہا بابا دادی ذرا یہ علم امامت سے دیکھو, بابا کو زہر مل گئی ہے. تڑپتا دیکھا جناب فضا نے. آواز دے کے کہتی ہے جلدی کر باقر لال مجھے اجازت امامت سے اپنے بابا تک پہنچا. کیوں دادی؟ میں اس لیے چاہتی ہوں جگر کے ٹکڑے جا کے ہاتھوں میں لوں. کہا دادی ذرا دیکھ پیچھے. آواز آ رہی تھی فضا میں شام چھوڑ کے آئی ہوں, میں ٹکڑے جگر کے لیتی رہتی ہوں. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے. ماتا میں سجا. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن